ارے بھائی کوئی بات نہیں۔ بہت ہی عزیز بچوں، کسی خوبصورت سے گھر میں ایک بہت ہی پیارا بچہ سیف اللہ رہتا تھا۔ سیف اللہ کی ایک عادت بہت خراب تھی کہ اسے غصہ بہت آتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اپنے گھر میں بھی سب اس کے غصے سے پریشان رہتے تھے۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا پین کیوں لیا؟ بھائی وہ مجھے ایک مضمون لکھنا تھا۔ تو تمہارا جیومیٹری باکس کہاں ہے؟ وہ تو اسکول میں رہ گیا۔ غلطی کسی سے بھی ہو جائے وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، چاہے وہ اس کی بڑی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ آپی میری کتاب کہاں ہے؟ کس نے اٹھائی؟ آرام سے بات کرو، تم خود اپنی چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہو۔ یہ لو اپنی کتاب۔ اسکول میں بھی سیف اللہ کا کچھ یہی حال تھا۔ سنو، تم میرے ساتھ نہیں بیٹھنا، تم میری چیزیں لے لو گے۔ اپنی چیز سنبھال کے رکھو، مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا شوق نہیں۔ بچوں، سیف اللہ اپنے غصے کی وجہ سے اکیلا رہ گیا تھا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اکثر اکیلا بیٹھا کھیلتا رہتا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، سب مجھے تنگ کرتے ہیں، میں اکیلا ہی اچھا ہوں۔ بچوں، اس کے ابو اکثر اسے سمجھاتے کہ غصہ کرنا اور ناراض ہونا اچھی بات نہیں ہوتی۔ بیٹا، آپ اتنے اچھے بچے ہیں تو پھر بات بات پر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ابو اس میں میری کوئی غلطی نہیں، سب لوگ مجھے ہی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بیٹا، کہیں پر آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہر موقع پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب مجھے ہی کیوں کہتے ہیں، کسی اور کو کیوں نہیں کہتے؟ اور یوں بات آئی گئی ہو جاتی۔ بچوں، ایک دن سیف اللہ کی کلاس میں ایک نئے بچے کا داخلہ ہوا۔ اس کا نام علی تھا۔ اتفاق سے علی کو سیف اللہ کے برابر والی سیٹ ملی، کیونکہ سیف اللہ اکثر کلاس میں اکیلا ہی بیٹھتا تھا۔ علی بہت ذہین لڑکا تھا۔ وہ پڑھتے وقت سیف اللہ کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ سیف کیوں پریشان ہو؟ علی، یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا، ذرا مجھے دکھاؤ۔ اور یوں کچھ ہی دنوں میں سیف اللہ کی علی سے دوستی ہو گئی۔ بچوں، اس کلاس میں کچھ شرارتی بچے بھی تھے جن سے کوئی بھی بچہ محفوظ نہیں تھا۔ ارے یار، چلو آج علی کے ساتھ شرارت کرتے ہیں۔ ہاں، مگر کیا کریں؟ ارے بھائی، اس کی بینچ پر ببل گم رکھ دیتے ہیں۔ واہ، کیا آئیڈیا ہے۔ نجم نے ببل گم نکال کر علی کی بینچ پر رکھ دی۔ علی اپنی ڈیسک پر پہنچا۔ جیسے ہی بینچ پر بیٹھا، اس کی پینٹ پر تو ببل گم چپک گئی۔ علی، آؤ ان کی ٹیچر سے شکایت کرتے ہیں۔ ارے بھائی نہیں، کوئی بات نہیں۔ کچھ دنوں بعد ان بچوں نے سوچا کہ علی کے ساتھ کوئی نئی شرارت کی جائے۔ کلاس سے باہر نجم نے اپنا پین نکالا اور علی کی شرٹ پر اپنے پین کی ساری انک چھڑک دی۔ علی، دیکھ لیا تم نے، اگر اب بھی ان کی شکایت نہیں کرو گے تو یہ تمہیں اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں، میرے ابو کہتے ہیں کہ جب برا شخص اپنی برائی نہیں چھوڑتا تو پھر ایک اچھا شخص اپنی اچھائی کیوں چھوڑ دے؟ اور کیا تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں سنا کہ وہ کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ ان کے دوست بن جاتے؟ پیارے بچوں، سیف اللہ نے ایک دن اسکول بریک کے وقت کلاس میں دیکھا کہ علی انہی شرارتی بچوں کو ایک مشکل سوال حل کر کے دے رہا تھا۔ علی، تم بہت ذہین ہو۔ واہ علی، تمہارا بہت بہت شکریہ دوست۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں۔ سیف اللہ جب اسکول سے اپنے گھر جانے لگا تو وہ بہت ہی گہری سوچ میں گم تھا۔
मगर जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा खिलौना किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, मुझे नहीं मालूम। सबको सैफुल्लाह के गुस्से का इल्म था, लेकिन अचानक सैफुल्लाह को अली का ख्याल आया। अरे भाई कोई बात नहीं। वो एकदम नरम पड़ गया। अरे भाई खिलौने तो टूट ही जाते हैं। ये सुनकर किसी को यकीन नहीं आया। टूटने की चीज थी, टूट गया, कोई बात नहीं। अम्मी ने सैफुल्लाह का ऐसा नरम रवैया देखकर उसे गले लगा लिया। शाबाश बेटा, तुमने ठीक कहा, वाकई कोई बात नहीं, हम तुम्हें आज ही नया खिलौना दिला देंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमें भी ये बात समझनी होगी कि गुस्सा करना हराम है और एक दूसरे के दिलों को जोड़ने के लिए आज ही से ये सीखना होगा कि कोई बात नहीं, फिर देखें क्या होता है।